جائے گا. یہ عزیزان محترم بس خمس مجالس اشرا ہے. خمس مجالس کے جملہ یہ کہا ایک سوال کر کے اور سوال پہ آپ گفتگو مکمل کر دوں گا میں, بات ختم ہو جائے گی. یہ علی ہے مسلمان دو حصوں میں خلافت کے حصوں میں کیوں بڑھ گیا؟ علی کا مسئلہ تھا. اب پڑھائی کا مجمع بیٹھا ہے داد دیجیے, اب سنیں ذرا سا گفتگو 2 منٹ کی. اور سوال آپ کے ذہن کا ضرور رہا ہوں میں, اور اس میں ذرا غور و فکر, پڑھائی کا مجمع بیٹھا, ذرا غور و فکر کی, ذرا میری طرف دیکھیں 2 منٹ میں میری طرف دیکھیں. 100% نہیں 110% ذہن میری طرف رکھیں اور بڑا مسئلہ آج میں اس میں حل کر دوں گا. یہ بتائیے محمد کے پاس کتنی امانتیں تھیں؟ 5 منٹ تقریر کا جملہ آپ بتائیے. محمد کے پاس کتنی امانتیں تھیں؟ 2 امانتیں تھیں. ایک کفار و مشرکین کی امانت, سونے چاندی پیسے روپے کی شکل میں. ایک اللہ کی امانت, لا الہ الا اللہ کی صورت میں. امانت نہیں تھی کہ آئے تھے اسے منوانے کے لیے, امانت کی طرح تھی. توحید امانت کے طور پر مانی کر رہا ہے. علی محمد 2 مشترکہ گروہ کے درمیان تھے. یہ جملہ بتاؤ, محمد 2 مشترکہ گروہ کے درمیان کے امین کا نام ہے. امین کا نام ہے. اللہ نے کی نگاہ میں محمد سے بڑا کوئی امین نہیں. اللہ کی نگاہ میں محمد سے بڑا بھی کوئی امین نہیں. کفار و مشرکین کی نگاہ میں محمد سے بڑا کوئی امین نہیں. امین سمجھا کفار و مشرکین نے اپنے سونے چاندی کو رکھوایا. اللہ نے محمد کو امین جانا تو لا الہ الا اللہ کی امانت کو محمد کے پاس رکھوایا. ہے نہیں دونوں امانتیں محمد کے پاس رکھی. اب دنیا مسلمان یہ لکھ رہا ہے کہ جب نبی اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے جب 28 صفر کو میرا محمد اس دنیا سے جانے لگا تو 18 ذوالحجہ کو غدیر خون کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب تک جس کا میں مولا تھا اس کے بعد یہ علی مولا ہے. شریعت ان سے لینا, کردار ان سے لینا, اخلاق علی سے لینا, محبت میرے بعد علی سے لینا, پیار علی سے لینا, شریعت علی سے لینا, نماز کا طریقہ علی سے لینا, روزے کے احکام علی سے لینا, حج کے طواف کے ارکان علی سے لینا, زکات کا مسئلہ علی سے لینا, خمس کا مسئلہ علی سے لینا, محبت کا مسئلہ علی سے لینا, مودت کا مسئلہ علی سے لینا, اولی الامر علی سے لینا, اللہ کے جانے کا راستہ علی سے لینا, محمد کی شناخت کا مسئلہ علی سے لینا, اہل بیت کی معرفت کا مسئلہ علی سے لینا, توحید علی سے لینا, شہادت علی سے لینا, میراث علی سے لینا. سارا مسئلہ میرے بعد کس سے لینا؟ علی سے لینا. علی سے لوگے علی تمہیں یہاں پر بھی کامیاب کریں گے, مرنے کے بعد بھی کامیاب کریں گے. لیکن مسلمانوں نے کیا جب علی کی جب رسول کی وفات ہو گئی تو یہ جملہ کہہ کر انکار کرتے خلافت کو کہ دین نبی کا وارث نہیں ہوتا ہے, نبی بغیر وارث کے چھوڑ کے جاتا ہے. اجماع پر نبی چھوڑ کر گئے تھے. اجماع سے یہ کہا تھا کہ تم دین کے مسئلے کو, خلافت کے مسئلے کو شورا پر چھوڑ کر شورا کے درمیان انتخاب کر کے کسی کو اپنا امام منتخب کر لینا. توجہ, منتخب کر لینا. علی کی خلافت نہیں ہے, علی کو خلیفہ بنا کر محمد نہیں گئے. یہ شورا کا کہنا تھا, یہ مسلمانوں کا کہنا تھا. لیکن شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ بعد علی بعد محمد اگر کوئی دین کا خلیفہ بنا, اسلام کی گدی میں کوئی بیٹھا تو علی ابن ابی طالب تھا. مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ مسئلہ کیسے حل کروں مسلمانوں کا کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ دین کا وارث نبی چھوڑ کر نہیں جاتا ہے, اجماع پر چھوڑتا ہے, مسلمانوں پر چھوڑتا ہے. اپنے مطابق سے تم بہتر جاننا, اسلام کا وارث بنا لینا, اس
اسلام کا رہبر بنا لینا، اسلام کا لیڈر بنا لینا، اسلام کا حاکم بنا لینا، اسلام کا خلیفہ بنا لینا، اسلام کا عالم بنا لینا. لیکن محمد تو علی کو اسلام کا خلیفہ بنا کر گئے ہیں، علی کو اسلام کا رہبر بنا کر گئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس مسئلے پہ آ کے میں رک گیا، ٹھہر گیا اور یہاں سے میسج لینا شروع کیا. آپ انصاف سے بتائیے، محمد کے پاس دو امانتیں ہیں، محمد کے پاس دو امانتیں ہیں. ایک کافروں کی امانت ہے، ایک لا الہ الا اللہ وہاں کی امانت ہے، ایک زمین ایک زمین کی امانت ہے. اب سوال کس آپ سے یہ ہے، اسلام زمین کی امانت ہے یا اللہ کی امانت ہے؟ کیا بول رہا ہوں؟ اسلام یہاں کی امانت ہے یا وہاں کی امانت ہے؟ لا الہ الا اللہ اسلام ہے، اسلام اللہ کی امانت، وہاں کی امانت ہے. سونا چاندی کفار کی زمین کی امانت ہے. اب تو سمجھ لو مسلمانوں، جب کفار و مشرکین کی امانت کو مکہ چھوڑنے سے پہلے بغیر بارش کے نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا چھوڑنے سے پہلے دین کے بغیر بارش جب دنیا کی امانت کو مکہ چھوڑنے سے پہلے بغیر بارش کے نہیں چھوڑ رہا ہے، علی کو تمہاری امانتوں کا وارث بنا کر جا رہا ہے، تو دنیا چھوڑنے سے پہلے دین کو بغیر وارث کے کیسے چھوڑ دیتا؟ علی کو وارث بنا کر بس ختم. مجلس روک دیا میں نے آپ کے سامنے. مجلس کا مقصد گفتگو ہے آپ کے حوالے میں. زندگی رہی محبت رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. یہ نزیدہ ہے مدار محمد کا ہمیں انسانیت کا پیغام کرتا ہے. آج کے بعد اگر وجود میں انسانیت نہیں، آپ کے وجود میں انسانیت نہیں، ہمارے وجود میں انسانیت نہیں، عزاداری کوئی فائدہ نہیں. ہمارے وجود میں انسانیت نہیں، بولنے کا سلیقہ نہیں، احترام کرنے کا سلیقہ نہیں، صبر کا سلیقہ نہیں، وفاداری کا سلیقہ نہیں، محبت کا سلیقہ نہیں، شہامت کا سلیقہ نہیں، سخاوت کا سلیقہ نہیں، پیار کا سلیقہ نہیں، یہ کچھ نہیں تو آپ عزاداری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. روایت ہے میں روایت پڑھ دیتا ہوں، آپ سارے بات بنس ختم ہو جائے گی جملے پر. روایت ہے کہ بہت سے لوگ جب خدا کے سامنے ان کے نامہ اعمال کا دفتر کھولا جائے گا، ان کے نامہ اعمال کا دفتر کا کاغذ سفید ہوگا. جیسے چاہے سے سن لیجیے، آپ پڑھ کر ذرا حجت کو تمام کروں گا. میں نامہ اعمال کا دفتر بالکل سفید ہوگا، کچھ نہیں لکھا ہوگا، ایک لفظ نہیں لکھا ہوگا. میں حیرت سے پوچھوں گا کہ میرے مالک ایک کاتبین، تم میرے دوست پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے فلاں مقام پہ یہ کام کیا تھا، میں نے مجلس پڑھی تھی، فلاں مقام پہ اشرا پڑھا تھا، فلاں مقام پر خمسہ پڑھا تھا، فلاں امتوں کو میں نے دین کا یہ مسئلہ حل کیا تھا، میں نے یہ پہنچایا تھا، میں نے وہ پہنچایا تھا. تو وہ کاتبین یہ کہیں گے تم نے یہ سب جو ہے اپنی خوشنودی کے لیے پہنچایا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں پہنچایا تھا. مولا دوڑ کر حسین کی بارگاہ میں ہاتھوں مولا میں تو آپ کا چاہنے والا تھا، میں تو آپ کا عزادار تھا، میں تو پوری زندگی داخلی کی ہے، آپ کے فضائل کو قوم تک پہنچایا، آپ کے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے. کہا تم نے پہنچایا تو ہے لیکن تم نے تعریف اپنے لیے کی ہے، میرے لیے تعریف کے لیے نہیں کی. تم نے اپنے فائدے کے لیے جملے بندی کی، تم نے اپنے فائدے کے لیے تم نے یہ چاہا کہ مجھے عزت مل جائے، شہرت مل جائے، نام مل جائے، مقام مل جائے، لوگ مجھے سلام کرے. تم نے تو ذاکری قوم کے لیے کی ہے، میرے لیے نہیں. کہ عزیزان محترم ہے، بات ختم کر رہا ہوں. مسئلہ یہ عزیزان محترم ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ تورک پہ اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، مجلس میں وقت کو برباد کر رہے ہیں، سارا کام چھوڑ کر جو ہے نظر و نیاز مجلس میں وقت برباد کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد جب حسین کے سامنے ہمارے نامہ اعمال کا دفتر کھولا جائے تو وہاں ہمارا
लफाफा पेपर भी सफेद रह जाए, न मजलिस में हो, न मातम हो, न तबर्रुक हो, न आज़ादारी हो, न नमाज हो, न रोज़ा हो, न हज हो, न ज़कात हो, न खुम्स हो, न मोहब्बत हो, न प्यार हो, न मवद्दत हो, न अखलाकियात हो, न कार खैर हो, न कोई नेकी हो। ऐसा नहीं रहना चाहिए, वरना कल आप सवाल करेंगे, इमाम तो ये कहते हैं कि तुमने मेरे नाम पर बिरयानी जरूर बनवाई थी। बनवाने के बाद बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए थे, हर खाने वाले से पूछ रहे थे बिरयानी का टेस्ट कैसा था, खाने का टेस्ट कैसा था, सलाद का टेस्ट कैसा था। ये तो तुम अपने लिए करवा रहे थे, अगर तुम मेरे लिए करवाते तो उससे टेस्ट न पूछते, बल्कि ये कहते तुमने मेरे बनाए हुए हाथ का तबरुक खाया, तेरा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे पैसे के मोहताज नहीं है। यहाँ आपका लाखों रुपया नहीं देखा जाएगा, यहाँ आपका बेहतरीन से बेहतरीन खाना आप बनवा दीजिए, यहाँ हुसैन देखने वाले नहीं अजीज़ान में। हुसैन ना आपकी बिरयानी के मोहताज है, ना आपके रायते के मोहताज है, ना आपके सलाद के मोहताज है। हुसैन तो मोहताज है आपके खुलूस की। अगर आपने 1 रुपये की टाफी की अगर इसमें हुसैन के लिए बांटी है ना, तो 50,000 बिरयानी से वो अफसर है, बेहतर है। कार खैर में सबसे अजीम तरीन वो रुकन वो टाफी रखती है। इसलिए इमाम ने ताकीदन कहा अपने चाहने वालों से कि मेरे चाहने वालों को ये पैगाम जरूर देना, तुम ज्यादा देर तक मुझे मत मानना, मेरे नाम पर गिरिया न करना, मेरे नाम पर पैसा खर्च न करना, लेकिन जितना खर्च करना सिर्फ मेरे लिए खर्च करना, किसी और के लिए खर्च करने की कोशिश मत करना, वरना सारा तुम्हारी मेहनत पानी में डूब जाएगी, मैं कबूल नहीं कर पाऊंगा, उधर से ऑर्डर ही नहीं होगा। अल्लाह मेरा कहेगा, ऐ हुसैन हमने इसे तेरे लिए पैदा किया था, ये तो इंसानों के लिए उठवा रहा था, तेरे नाम पे इसने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाइए, अरबईन का मौका आप यूट्यूब पर देखना जिलाने मोहतरम है कि 80 किलोमीटर तक नजफ से करबला हम आप क्या खिलाते हैं, जो सुफ्रा लगा हुआ है। हम आपकी दुआ से ये गुनहगार आदमी ने उस मंजर को देखा, 1-2 बार नहीं, कई मरतबा इस गुनहगार आदमी ने अरबईन के मौके पर मशी की है। करबला नजफ से इराक से करबला की मशी की है हमने, और हमने देखा जिलाने मोहतरम है 80 किलोमीटर तक दस्तरखान लगाना ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। जिगर चाहिए जिलाने मोहतरम मेहमानदारी करने का, और एक दिन नहीं है जिलाने मोहतरम है, 20-20 दिन तक ये सुफ्रा सड़कों पर बिछा रहता है हुसैन के नाम पर, और वहां ये में पकड़ कर लेकर आते हैं, हाथों को जोड़ते हैं, आप मेरे घर का एक तबरुक खा लीजिए, हुसैन मेरी शफाअत करने जाएंगे। आप जाएं और देखें जाने मोहतरम, हम आपको कुछ भी नहीं दिलाते, वहां जाकर देखें लोग हाथों को जोड़कर खड़े हैं, आलिम अमामा लगाए है सर पर, अबा पहने हुए आपके पैर को धो रहा है। दुनिया आपके पैर को धोने के लिए नदीदार मदन बनी है, लेकिन ये आलिम आपके पैर को धो रहे हैं, वो आपके पैर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं ये ज़ाहिर इमाम हुसैन है, हम इसके पैर को धोया बोला, हमने हुसैन के पैर को धोया दिलाने को तरफ है। आप आसान नहीं मुकाम पहचाने इमाम हुसैन बस आप अरबईन का वक्त है। अल्लाह इस गम से मजालिस से सदके हम सबको भी अरबईन में करबला जाने की तौफीक अता फरमा। अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिएगा, एक मरतबा गुजारिश हसीयत की करबला ज़रूर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मेरा एक दोस्त हैदराबाद का रहने वाला है, 2015 से 18 तक हमारी मुलाकात लगातार हो सकती है, उसके बाद जानना नहीं हुआ, मुलाकात उससे नहीं हुई। वो 12 साल से लगातार करबला आ रहा अरबईन के लिए, हमारे 12 साल से लगातार अरबईन के मौके पर करबला आ रहा था। पता वो कैसे आया? मैंने पूछा कि भाई हर साल करबला आता है? कहा लगी भाई मैं भी हर साल मुझे करबला आता हूँ, मैं ये कैसे आते हो? कहा कि मेरी सैलरी 15,000 को ज़माने मुश्किल थी। तो क्या करते हो 15,000 में? कहा कि मैं 5,000 रुपया हुसैन के नाम पर एक ढोलक है मेरे पास, हुसैन के नाम पर उसमें रख देता हूँ, हर महीने की सैलरी से 5,000 रुपया बोला। इससे फायदा ये होता है भाई, जब अरबईन का मौका आता है, अगर 10-20 हज़ार रुपये कम ज़्यादा होने की मौका आता है, कम ज़्यादा होता है पैसा, तो इतना पैसा होता है तो 10,000 इकट्ठा करने में मुझे दुश्वारी नहीं होती है। 50,000 60,000 हमारे पास होता है, 10,000 इंतजाम हो जाता है। लेकिन अगर एक बार भी अगर 70-80 हज़ार इकट्ठा करना हो तो मुहाल है, एक मुश्किल, एक परिवार चलाने वाले इंसान की बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैं ये काम करता हूँ और हुसैन से इतनी बरकत देते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हर साल को पैसा लेकर करबला आता हूँ। अब आसान से एक मंजर बताऊँ आपको करबला का।
آپ جائیے گا، آپ محسوس کیجیے گا۔ کربلا میں ایک شہید ہے، ایک شہید کربلا میں ایسے ہے، اس میں بیک وقت 2 مرتبہ آپ زیارت کریں گے۔ کربلا میں ایک ایسے شہید ہیں، امام حسین کو اپنی قربانی دی ہے کہ بیک وقت کربلا کا معجزہ سنا رہا ہوں میں آپ جائیں گے، پتہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، بیک وقت 2 مرتبہ زیارت کریں گے۔ پوچھیں گے وہ شہید کون ہے؟ پوچھیے وہ شہید کون ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر ہے۔ پوچھیے کیسے؟ یہ قتل گاہ امام حسین ہے، یہ قبر امام حسین ہے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ آپ قتل گاہ جائیں گے، حبیب کی قبر سے گزریں گے، آپ حسین تک آئیں گے، حبیب کی قبر سے گزریں گے۔ یہ سلوات پڑھیں گے جن کے بابا یہ وقت آپ اس کی معجزہ ہے قسم خدا کی۔ اے مولا میرے آقا حسین ہم سب کو بھی اپنے قبر کی زیارت نصیب فرما، انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اپنے قبر کی زیارت ہم سے نصیب نہ کروا لینا۔ عزیزان محترم، اربعین کا موقع پوری دنیا کربلا گئی ہوئی ہے۔ کل کی رپورٹ عزیزان محترم ملی کہ 10 کروڑ لوگ کربلا پہنچ چکے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ کل کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا 10 کروڑ لوگ حسین کے نام پر کربلا پہنچے ہیں۔ آسان نہیں ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتایا تھا، میں آج اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، میرا مالک پوری کائنات کو میرے در پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ آج وہ تحریک سے 22ویں صدی میں عزیزان محترم پوری دنیا تڑپ رہی ہے کہ قبر حسین کی زیارت ہو جائے۔ یہ اربعین کا موقع ہے، عرب کے سرزمین میں رواج ہے، اربعین کے موقع پر نجف سے سارے علماء کرام جو ہیں کربلا جایا کرتے ہیں، ہر سال جایا کرتے ہیں۔ لیکن ایک عالم دین ہے کربلا کے عراق کے سرزمین پر، نجف کی سرزمین پر، وہ اربعین کے موقع پر کربلا نہیں جاتے تھے، حسین کی زیارت کو نہیں جاتے تھے۔ علامہ طالقانی کا نام ہے، وہ اربعین کے موقع پر کربلا نہیں جاتے تھے۔ طالب علموں نے اصرار کیا سرکار اربعین ہے، سارے علماء کرام کربلا حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، آپ بھی حسین کی زیارت کو چلیے۔ علامہ طالقانی کہتے ہیں میں حسین کی زیارت کو اربعین کے موقع پہ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جاتے کہ سرکار؟ کہ میں ذریعہ امام حسین کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں ذریعہ امام حسین کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ علماء کا اصرار ہوا، طالب علموں کا اصرار ہوا کہ سرکار چلیے، استاد محترم چلیے۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو علامہ طالقانی کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ کربلا ہے، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں، جب علامہ طالقانی کی نگاہ ذریعہ امام حسین پر ٹکی ہے نا، ایک مرتبہ آنکھوں میں رشک لے کر کہتے ہیں علامہ طالقانی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، سلام پیش کیا ہے اپنے مولا کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے علامہ طالقانی نے سلام پیش کیا ہے زمین پر گر گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ طالب علم آگے بڑھے، سرکار کو جگایا، علامہ کو جگایا۔ طالب علم جب غشہ فاقہ ہوا نا، کافی دیر سے گریہ کرنا شروع کیا، رونے لگے، آنکھوں میں اشک ہے، زاروں قطار بڑی تیزی سے گریہ کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ طالب علموں نے ہاتھ جوڑ دیا، سرکار رونے کا سبب خیریت تو ہے، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں ذریعہ امام حسین کو دیکھتا ہوں تو برداشت نہیں کر پاتا۔ کہا ہوا کیا ہے سرکار؟ کہا جیسے میں نے اپنے مولا کو سلام بھیجا ہے السلام علیکم یا غریب الغربا، جیسے اپنے حسین کو سلام بھیجا ہے، جب میں غش کھا کے گرا میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لمحے کے بعد زری شگاف ہوئی ہے، میرا آقا حسین زخموں سے چھوٹ میرے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ سنو گے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میرا آقا حسین زخموں سے چوٹ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کسی نے تازہ میرے آقا حسین کے جسموں پہ زخم دیا ہے، خون بس رہا تھا۔ میرا آقا حسین نے میرے استقبال کے لیے آگے بڑھا ہے، میں دیکھا ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں حسین کی زیارت کرنے کے لیے، سب کے استقبال میں میرا آقا حسین آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے زیارت کا استقبال کروں۔ ایک مرتبہ جیسے میں نے یہ کہا، طالب علموں سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ سنو گے اس کے جواب
सुनोगे तो मेरे शायर हो, सुनोगे। मैंने क्या देखा? क्या देखा? कहा मैंने देखा ये कि जरी में जाते हैं इमाम हुसैन, फिर कोई आता है शरीर से बाहर निकलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। रिवायत सुनिए। मैंने पूछा सरकार मेरे आका मेरे मौला अब कौन आया आपका कौन आया आपकी ज़ियारत के लिए? एक मरतबा मेरा आका हुसैन कहता है ऐ ताले ताले अब मेरी ज़ियारत को हजरत आदम आए हैं। फिर मेरा मौला जरी के अंदर जाता है, फिर जरी से बाहर निकलता है। मैं हाथों को जोड़ता हूँ मौला अब आपकी ज़ियारत पे कौन आया है? कहा हजरत आए हैं। फिर कुछ देर के बाद मैं पूछता हूँ मौला अब आपकी ज़ियारत पे कौन आया है? कहा इब्राहिम आए हैं, इस्माइल आए हैं, और सिया आए हैं, और मीरा आए हैं। जब इतने गुजर गए तो मैंने कुछ लम्हे के बाद मैंने क्या देखा कि मेरा आका हुसैन जरी से निकला है, जख्मों से छूट है। मैंने पूछा ऐ मेरे आका हुसैन अब आपकी ज़ियारत को कौन आया है? हुसैन कहते हैं ऐ ताले ताले अब मैं पूछ मेरा नाना रसूल मेरी ज़ियारत को आया है। आंखों में अश्क लेकर ज़मीर को जरा सा एहसास दिलाइए कि मौला हमें भी करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हम भी गुनहगार आंखों से इमाम हुसैन के शरीर को देखे, जाए करबला का नूर देखे, करबला का मुकाम देखे, इमाम हुसैन के कब्र का रुतबा देखे, मंज़िलत देखे, मुकाम में आंखों में अश्क पढ़ने में दुनिया नहीं कर सकते। आप हुसैन की मोहब्बत अपने सीने में लेकर बैठे हैं, एक बार हुसैन को दिल से याद कीजिएगा, आंखों से अश्क नहीं मिट पाएगा जाने बहुत। रिवायत में चौथा इमाम फरमाता है कि अगर तुम्हारी आंखों से मेरे बाबा के मसाइब सुनने के बाद आंसू न निकले तो फिर अपनी जिंदगी पर गौर करना ऐसा हमने कौन सा काम किया है कि हुसैन का मसाइब भी सुना और हमारी आंखों से आंसू भी न गिरे। आपको कोई मुझे सिवाय मुस्लिम करबला में तारीफ कहती है एक मरतबा इमाम हुसैन फिर सही में गए हैं और सही से फिर बाहर निकले हैं। मैंने फिर हाथों को जोड़ दिया सरकार मेरे आका मेरे मौला हुसैन अब आपकी ज़ियारत को कौन आया है? एक मरतबा हुसैन कहते हैं ताले ताली अब मेरी दुखिया माँ फातिमा ज़हरा कि जिसने मुझे काल में जवान किया है, जो मेरे खातिर रात में सोया नहीं करती थी, इसलिए कि मुझे रात में बहुत प्यास लगती थी। मेरी दुखिया माँ फातिमा ज़हरा आई है। माँ का इस्तकबाल हुसैन ने किया, शरीर के अंदर चले गए। कुछ लम्हे के बाद तालेकानी करते हैं कि कुछ लम्हे के बाद फिर हुसैन शरीर से सब्जियों से छूट बदल लिए बाहर निकलते हैं। जरी शबाब होती है, इमाम जरी से बाहर निकलते हैं। फिर मैंने हाथों को जोड़ दिया मौला आखिरी जुमला मसाइब का सुनेगा निजाने मोहतरम है, इतनी मेहनत वो सुनने के लिए कर रहा हूँ निजाने मोहतरम है, तो जुमला मसाइब का आपके दिल की गहराइयों तक पहुँचाना है मुझे। आपके मेरी से खत्म हो रहा है। मौला मेरे जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा, मौला इन नज़ारों को अपनी जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा। इन रोने वालों के आंसू की कीमत तो नहीं है, हम तो ये नहीं कहते हमारे गुनहगार आंसू की कीमत है। अगर इसका अजर हो तो अपने रुमाल में से जमा इनायत कीजिएगा, मेरे जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा। तारीफ देती है हुसैन जब मिलते हैं शरीफ से अल्लामा तालिबानी कहते हैं हाथों को जोड़ लिया। मैंने पूछा ऐ मेरे आका ऐ मेरे मौला ऐ मेरे गरीब इमाम अब आपके इस्तकबाल के लिए कौन आया है? हुसैन बराबर कहते हैं ऐ तालिबानी अब मेरी ज़ियारत के लिए नजर से मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब आया हुआ है। ऐ तालिबानी अब मेरा बाबा अली मेरी ज़ियारत करने को आया है। हुसैन ने अपने बाप का इस्तेमाल किया, शरीर के अंदर गए। तारीफ करती है कुछ लम्हे के बाद फिर अल्लामा ताला ने देखा हुसैन जरी शिगाफ हुई है, हुसैन जरी से बाहर निकले, हाथों को फिर जोड़ा, फिर पूछा मौला अब आप ये इस्तेमाल के लिए पहुंचोगे तो गिरिया करोगे ना, अब आपके इस्तेमाल के लिए कौन आया है? एक मतलब अल्लामा ताला से हुसैन कहते हैं अब कोई और नहीं मेरा भाई हसन, अरे जिसके जनाजे में 3 मरज़ादिये गए थे वो मेरा भाई हसन मेरी ज़ियारत को आ रहा है। उसके बाद
محفل میں آگے بڑھا. اب آخری جملہ میں صاحب کا مریض ختم ہو رہے جانے میں ایک کتاب جملہ میں صاحب کا تاریخ کہتی ہے امام حسین نے اپنے بھائی کا استقبال کیا. امام حسین نے اپنے بھائی کا استقبال کیا. امام حسین نے اپنے بھائی حسن کا استقبال کیا. تاریخ کہتی ہے استقبال کرنے کے بعد اب حسین زری کے اندر چلے گئے. زری کے اندر چلے گئے. کچھ لمحات بہت دیر گزر گئی. میں نے کیا دیکھا؟ علامہ طارقانی کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ ایک بی بی کو آتے ہوئے زری کی طرف دیکھا. ایک بیوی کو زری کے پاس میں نے آتے ہوئے دیکھا. جب میں نے زری کے قریب آتے ہوئے بیوی کو دیکھا ہے میں بیوی کو پہچان نہیں رہا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ حسین زری شکاف نہیں ہوئی. حسین زری سے باہر نہیں نکلے. میں زری کے قریب گیا, ہاتھوں کو جوڑا. سرکار میرے آقا میرے مولا حسین, ارے کوئی بیوی آئی ہوئی ہے, زائرہ آئی ہوئی ہے, آپ ان کے استقبال کی آگے نہیں بڑھے. آدم کا استقبال کیا, نوح کا استقبال کیا, موسیٰ کا استقبال کیا, ابراہیم کا استقبال کیا, نانا کا استقبال کیا, بابا کا استقبال کیا, ماں کا استقبال کیا, بھائی کا استقبال. اس میں پہنچو گے تو کیا کرو گے کہ کون بھی ہے جس کا استقبال کرنے آپ نہیں آ رہے. قبر حسین کی آواز آئی, اے تامر خانی یہ کوئی اور نہیں, یہ میری بہن زینب ہے. میں کیسے استقبال کروں اگر اس نے مجھے چادر کا سوال کر دیا تو میں اسے کیا جواب دوں؟ ہم نوجوانوں کے اوپر ان بزرگوں کا سایہ قائم بتائے گا. پروردگارہ ان بزرگوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو تیرا بیت سے راضی نہ ہو جائے. جب ہمیں موت دینا تو ولایت امیر المومنین کے ساتھ تیری اطاعت کی زندگی گزارنے کی توفیق کے ساتھ موت دینا. پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھنا اپنی اطاعت اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا, اور جب دنیا سے اٹھانا اپنی اتباع میں ہم کو اٹھانا. ہم تیرے اطاعت گزار بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں. اور اس سب سے ہمارا آخری امام ظہور میں تاجل فرما, صاحب انصاف شمار فرما. اب اللہ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم اکبر علی ابن محمد علی مرحوم کو وصال فرما دیجیے. مرحوم شاہد حسن ابن اکبر علی مرحوم کو وصال فرما دیجیے. بنت زہرا بنت سلطان علی مرحوم مرحومہ کو وصال فرما دیجیے. مرحوم ابو الحسن ابن محمد علی مرحوم کو وصال فرما دیجیے. نرگس بانو بنت سلطان علی مرحومہ کو وصال فرما دیجیے. علی عباس ابن شکیل عباس مرحوم کو وصال فرما دیجیے. اور جتنے مومن مومنات اس دنیا سے آپ کے بستی سے چلے گئے, آپ کے خاندانوں میں اس میں چلا گیا, ان تمام کو